حدیقہ کیانی کا شمار چند ایسی گلوکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے گائیکی کے ساتھ ساتھ فیشن کے جدید انداز بھی متعارف کرائے، بلکہ ان کا ہر انداز بہت منفرد ہے۔ حدیقہ کیانی 11 اگست 1974 کو راولپنڈی، پنجاب، پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ حدیقہ کیانی پاپ اور فوک گانے گاتی ہیں۔ موسیقی کے جن شدائیوں نے حدیقہ کیانی کو سرمستی کے عالم میں بوہے باریاں گاتے سنا ہے، وہ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ 2 دہائیوں سے اپنے پرستاروں کے دلوں پر راج کرنے اور تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی حدیقہ کیانی نے بچپن ہی سے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کی کامیابیوں کے پیچھے ان کی طویل ریاضت اور جدوجہد نظر آتی ہے۔ شادی کے بندھن میں بہت کم عمری میں بندھ گئی تھی، لیکن بہت جلد یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ سٹائلنگ اور فیشن کی دلدادہ تھیں، چنانچہ چند سال پہلے اپنا ایک سلون شروع کر لیا، جسے اب بھی کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ حدیقہ کیانی کہتی ہیں کہ بس یوں سمجھ لیں کہ میرے اندر بھی قدرتی طور پر گانے کی لگن تھی۔ اتفاق سے میرے اسکول میں بھی میوزک کا مضمون پڑھایا جاتا تھا اور میں بہت ہی شوق سے میوزک کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ پاکستان چلڈرن آرٹ ورکشاپ کی وہ ممبر تھیں، اور اسی ہی وجہ سے بیرون ممالک اردن، بلغاریہ، ترکی اور یونان میں بھی سجنے والے میوزک میلوں میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ بس یہی وہ وقت تھا جب وہ کہتی ہیں کہ میرا رجحان میوزک کی جانب زیادہ ہو گیا۔ حدیقہ کیانی کہتی ہیں کہ ان کے گھر والوں نے ہمیشہ اسے سپورٹ کی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لیں، اس کے بعد جو کچھ آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بننے کے لیے آپ کوشش کر سکتی ہیں۔ اور تعلیم کے اوپر ان کی والدہ کہتی تھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوق کو پورا کرنے اور ان کا کیریئر بنانے میں ان کی والدہ کا بھرپور ہاتھ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شادی کامیاب نہیں رہی، اس کا انہیں کوئی دکھ نہیں، اگر شادی نہیں چل سکی اور انہوں نے اس طرح پھر اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس لیے انہیں کوئی پچھتاوا نہیں، اور نہ ہی وہ کہتی ہیں کہ میں نے ازدواجی زندگی میں ناکامی کو سر پر سوار کیا۔ کسی کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، اس لیے انسان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور وہ کہتی ہیں میں اپنی زندگی میں اور کیریئر میں بہت خوش ہوں۔ اس وقت میری سب سے بڑی خوشی وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ کروں جو ایک ماں کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ حدیقہ کیانی نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور وہی ان کا بیٹا ہے۔ حدیقہ کیانی نے 22 برسوں میں صرف 5 میوزک البم دی ہیں، اور ان کے گانے ان کی والدہ بھی لکھتی ہیں، اور ان کے گانے مرحوم ریاض الرحمان ساگر نے بھی لکھے۔ حدیقہ کیانی کو جو پاکستانی گلوکار بہت زیادہ پسند ہیں وہ راحت فتح علی خان ہیں۔ پچھلے دنوں لندن کے ایئرپورٹ پر خبر آئی کہ ان سے کوکین سمگلنگ کرنے میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں اس خبر پر جب یہ ٹی وی پر چلی تو مجھے تردید کرنا پڑی، اور مجھے سخت افسوس ہوا کہ ہمارے ہاں مثبت انداز میں نہیں کچھ بھی کیا جا رہا۔ باقی میڈیا کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ غلط خبر کو فوراً نشر نہ کریں۔
وہ کہتی ہیں جب یہ خبر چلائی گئی تو میں اپنے بھائی کے بیٹے کی سالگرہ منا رہی تھی اور بہت افسوس ہوا کہ بیٹھے بٹھائے کس طرح سے کسی کو گندا کر دیا گیا۔ دیکھا کہتی ہیں کہ 8ویں جماعت میں ہی تھی جب سے انہوں نے کوکنگ شروع کر دی۔ ان کو دال چاول بہت پسند ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں میرے بیٹے کو چکن کڑھائی اور بریانی بہت پسند ہے۔ ہر ویکنڈ پر میں اس کے لیے کھانا خود تیار کرتی ہوں۔ ڈائٹنگ کرنے پر میں یقین نہیں رکھتی، لیکن متوازن غذا کھانے پر توجہ ضرور دیتی ہوں۔ ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو فٹ رکھنے کے لیے جم بھی جاتی ہوں اور سوئمنگ بھی کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں پر میوزک میں کام کر رہی ہیں وہ اپنا سیلون بھی چلا رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ حدیقہ کیانی اچھے اچھے گانے بناتی رہیں اور لوگ ان گانوں کو سنتے رہیں، محظوظ ہوتے رہیں اور اچھے خیالوں میں ان کو یاد رکھتے ہیں، اور جو سوشل ورک بھی وہ کر رہی ہیں وہ اچھے سے انجام دیتی رہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ تھینک یو۔